غلام گئے رسول کے غلامی رسول میں موت بھی قبول گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کو خوش آمدید ہو قرآن سون 186 پہ. آج کی ہماری جو تختی ہے وہ 17 ہے. آیات کرنے کے طریقہ بہت امپورٹنٹ اور اہم بات ہے. آپ لوگ ضرور سیکھیے گا اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگ قرآن اچھی طریقے سے سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کوشش کیجیے گا. اور انشاءاللہ آج کی جو ہماری تختی ہے وہ 17 ہے. آیات کرنے کا قاعدہ سبھی کو یاد رہنا چاہیے کہ قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اس میں گول آیات ہوتی ہے نا. تو گول آیات میں کس طریقے سے کریں گے اور آیات کے معنی کیا ہوتا ہے, وہاں پر کس طریقے سے انداز میں کریں گے. بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں, شک میں رہتے ہیں, ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ کیا رہے تو کریں جس طریقے سے آپ کو پڑھنا آیا پڑھانا جیسے پڑھے لکھے ہیں اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں. تو آج ہماری جو تختی ہے وہ 17 ہے. وہ آیت کے معنی جیسے گول آیت ہے نا, یہ جو میں آپ کو بتانے والا ہے یہ گول آیت قرآن شریف میں آتے رہتا ہے. وہاں پر آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس میں کیا کریں گے. تو اسی کے دے رکھتا ہے. بہت سارے لوگ پڑھے ہوں گے, بہت سارے لوگ نہیں پڑھے ہوں گے. اور جتنے بھی ہمارے حافظ اکرام ہیں, علماء اکرام ہیں, مفتی اکرام ہیں اور قاری جتنے بھی ہیں, سبھی کوشش کریں دیکھنے کی جو ہماری تھوڑی سی کوتاہی اور غلطی ہو چکی ہے اسے آپ لوگ سدھارنے کی کوشش کریں گے, بتانے کی کوشش کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور جو ہمارے جو سیکھنے والے ہیں حضرات وہ دھیان دیں کہ وقف کہتے ہیں اسی گوش آیت کو جہاں پہ ہم لوگ رک جاتے ہیں. وقف کے معنی ہے اسٹاپ انگلش میں, اور اردو میں کہتے ہیں رکنا ہے نا. وقف کہتے ہیں, یہ عربی ورڈ ہے وقف, رکنا. ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. یہ جو گول نشان ہے آیت کہتے ہیں. زبر زیر پیش, دو زبر دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. سمجھے آپ. وقف ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. وقف مطلب رکنا. ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. زبر زیر پیش, دو زبر دو زیر دو زیر دو پیش, دو زبر نہیں یہاں پر دھیان دیں آپ. زبر زیر پیش, دو زیر دو پیش. یہاں پر غور کریے کہ صرف دو زبر نہیں دے رکھا, دو زیر دو پیش. اگر دو زبر آئے گا تو وہاں پر کیسے پڑھیں گے وہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو. پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دے. کیا بتا رہے ہیں آپ پہ, جزم دے کر سانس توڑ دے. لیکن ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں میں بتاؤں. ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ احد انما یہ قاعدہ نہیں ہے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ میں یہ نہیں بولوں کہ آپ گناہ گار ہو جاؤ گے, آپ غلط پڑھ رہے ہو, نہیں. لیکن جو ایک طریقہ ہوتا ہے چلنے کا, رہنے کا, سہنے کا, پڑھنے کا, وہ طریقہ نہیں ہے. جس طریقے سے قاریوں نے, علماء کرام نے بہت محنت کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر ٹھہریے, آپ کا سانس یہاں پر توڑ لیجئے, سانس لے لیجئے, اس کے بعد اچھے انداز میں آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا تو بہت فائدہ ہونے والا ہے. لیکن آپ کس سے پڑھ رہے ہیں, نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا, اس طریقے سے نہیں. یہاں پر سانس توڑنے بول رہے ہیں. اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں. اسی کو آیت, یہاں پر سانس توڑ دے اور وہاں پر جزم بنا لے. کیسے, زبر زیر پیش, دو زیر دو پیش کو آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم کر کے, جزم یہ سمجھنے کی کوشش کریں, حرف پر جزم کر کے سانس توڑ دے. آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اسی کو آیت کہتے ہیں. دو زیر پر وقف کرنا ہو تو ایک زیر, دو زبر, دو زبر غلطی لکھ دی یہاں پہ. دو زبر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. جیسے آہا دن سے احدہ, آہا دن سے احدہ. یہاں پر آپ کو مثال دیا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اگر دو زبر آئے نا آپ کو تو ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے گولتا. پر آیت کرنا ہو تو ہا کے ساکنہ بن جاتی ہے جہاں پر گولتا ہو. جیسے آپ کے سامنے گولتا, دیکھیے, یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ گولتا, اسے کہتے ہیں گولتا ہے نا. یہ گولتا کہتے ہیں. اس گولتا پر اگر ساکنہ کہنا ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو ہا بنانا ہوگا. جاریہ, یا جاریتن, جاریتو, اس طرح سے پڑھیں گے, اسے سانس توڑ دیں گے. فیہا عین جاریہ, فیہا عین جاریہ. تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کہاں پہ بتا رہا ہوں. ہوگی یہاں پہ, ساکنہ بن جائے گی. جیسے جاریتن سے جاریہ, تعوذ اور تسمیہ کی زبانی یاد کرا جائے.
اب یہاں بتایا گیا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو، یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم بات ہے کہ جب تک آپ اپنے بچوں کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ اچھی طریقے سے یاد نہ کرائیں، یہاں سے آگے بڑھانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کریں۔ یہاں تک تو آپ کہو گے کہ آپ سیکھ گئے جتنا سیکھنا ہے، تو اب یہاں سے جو قرآن کی آیت آئے گی اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ دے دیا ہے کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہے۔ یہاں سے اب قرآن کی آیت اسٹارٹ ہو رہی ہے اور پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کی آیت اس یہاں تک آئے گی۔ تو اعوذ باللہ کس طریقے سے پڑھائیں؟ اگر آپ آپ کے چھوٹے بچے ہیں یا آپ خود بھی آپ کے زبان میں لکنت ہے، تتڑا رہے ہیں، بول نہیں پا رہے، پڑھ نہیں پا رہے ہیں، تو آپ کس طریقے سے انداز میں پڑھیں گے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا اور اچھے طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ کوشش کریے گا، آپ انشاءاللہ آپ بھی سیکھ جائیے، اپنے بچوں کو سکھا دیجیے گا، اپنے بھائیوں کو سکھائی دیجیے گا، اپنے رشتہ دار پریواروں سب کو سکھا دیجیے گا جو میں طریقہ آپ کو سکھانے والا ہوں، کیونکہ میں بچوں کو، بوڑھوں کو، سبھی کو پڑھانے کی کوشش کیا ہوں اس انداز میں، تو انشاءاللہ میری جو کامیابی، میری جو محنت ہے وہ کامیابی رنگ لائی ہے نا۔ جیسے پڑھائیں گے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ 11 مرتبہ، 12 مرتبہ، 22 مرتبہ، 20 مرتبہ، جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ ہو گیا بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، من الشیطان، من الشیطان، من الشیطان، تو نی من الشیطان ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان، کیا نرجیم، 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 مطلب ورڈ کو الگ الگ توڑ پڑھائیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی، اور سمجھنے کے بعد آپ ان کے زبان میں زیادہ چڑھے گی۔ بچوں کی ہو یا کوئی ایسے ورڈ ہے جسے اعوذ باللہ بسم اللہ اسٹارٹنگ میں پڑھ لیتے ہیں، صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو اس طریقے سے نقصان ہوتا ہے، پڑھنے کا انداز صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ سے محنت سے پڑھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جسے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، من الشیطان الرجیم، ہے نا، اس طور کے اعوذ باللہ 10 مرتبہ، 10 مرتبہ، 10 مرتبہ، 10 مرتبہ، نہیں تو 20 مرتبہ کر دیجیے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو پڑھائیں گے بچوں کو بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم، 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 ہے نا، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، اس طرح سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، نون کو کیا کیا؟ نون کو پر زبر ہے، عالمینہ نہیں پڑھیں گے، سانس تو ایک قاعدہ ہے، یہ گرامر ہے، یہ ہم لوگ اگر پڑھ رہے ہیں، آپ کو سانس ہے کہ یہاں سے یہاں تک پڑھ سکتے ہیں ایک سانس میں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آیت کے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ اچھے انداز میں پڑھیں، اس لیے آیت بھی دی جاتی ہے، اس لیے سانس توڑنے کا انداز، طریقہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر سانس توڑیں گے تو کس نون کی آواز آئے گی، لیکن جو نون پر جو حرکت ہے، جو زبر ہے، اسے الفاظ میں بیان نہیں کریں گے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھیں گے مین، نون کی آواز آئی لیکن نون کی جو زبر ہے اس کی آواز نہیں آئی، کیوں کہ یہاں پہ آیت ہے، اور آیت کو جو پڑھیں گے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر دو پیش ہو، تو اگر اس پر دو زیر یا دو پیش ہو یا زبر زیر پیش ہو تو اس کو جو آخری جو نون پر حرکت ہے، جو حرف ہے، اس کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ ہو گیا احد، یہاں پر بھی سانس توڑ دیں گے۔ ان مع العسر یسرا، یہاں پر سانس نہیں توڑیں گے، یہاں پر دو زبر ہے تو یسرن نہیں پڑھیں گے، یسرا ایک الف کے ساتھ، کیونکہ جب دو زبر آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک الف ضرور آتا ہے، جسے میں آپ لوگ کو پہلے بتا چکا ہوں، تختی نمبر 7 میں بتا چکا ہوں، دو زبر دو زیر دو پیش کی کہ کس طریقے سے جب بھی دو زبر آتا ہے اس کے ساتھ الف آتا ہے، اشارہ میں فالتو میں آتا ہے، تو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ آیا جاریہ، جاریہ تسقى من عین آنیہ لیس لو لا تسمع فیہا لاغیہ، فیہا لا، یہ جو تا آ رہا نا اسی لیے اس کو ہا بنا دیں گے، اگر تا نہیں گول تا نہیں آتا تو اس کو ایک الف کے ساتھ پڑھیں گے لاغیہ۔ تو آج کی جو سبق ہے بہت امپورٹنٹ اور اہم رہی، انشاءاللہ آپ
اس قاعدے میں اگر اس طریقے سے اگر ایک بار نہیں دو بار نہیں دھیان سے سنیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں, نئے ممبر ہیں اور نئے ساتھی ہیں, نئے دوست ہیں, نئے ہمارے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ یا اساتذہ بچے ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, تو شیئر ضرور کیجیے گا. یہ ہم آپ کا حق بنتا ہے کہ ضرور شیئر کیجیے گا. اور سبسکرائب لائک وہ آپ کی مرضی ہے. اگر اچھا لگا, محنت کر رہا ہوں میں, تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ آپ شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب لائک تو آپ کو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ میں گلزار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.